اور ایک پیشن گوئیاں بدنام ہی کر دی ہیں ویسے ہم نے، وہ جو نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں ہیں وہ اتنی مس یوز کی گئی ہیں اور ان کے بارے میں ایسی مبالغہ آرائیاں کی گئی ہیں اور ان میں جو چیزیں خطرے کی تھی وہ ان کے اندر سے نکال دی گئی کہ وہ ان کو ہم نے تماشا بنا دیا. اور پھر جب خاص طور پہ وہ جب ان لوگوں نے ان کو پھیلایا کہ جو ایک خاص مکتب فکر سے، یا مکتب فکر نہیں، ایک خاص جو ہے نا گھر سے جن کا تعلق تھا، طاقت کے سرچشمے سے تعلق رکھنے والے لوگ، بلکہ ان کے فنڈز پہ اور ان کے وظیفوں پہ چلنے والے لوگ، جب انہوں نے ان کو پھیلایا، یہ پیشن گوئیاں ہی ساری متنازع ہو گئیں. لیکن وہ سمجھ لیجئے وہ بات کیا ہے، پیشن گوئی کا مقصد کیا ہوتا ہے. قرآن میں بھی پیشن گوئیاں آئی ہیں، حدیث میں بھی پیشن گوئیاں آئی ہیں. پیشن گوئی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ برے حالات میں، مایوس کن حالات میں بھی مومن بندے کو امید قائم رکھے. وہ پیشن گوئی اس لیے کی جاتی ہے. اللہ نے فرما دیا اسلام غالب ہوگا، احزاب آ گیا، پرواہ نہیں ہے، اللہ اور رسول کا وعدہ سچا ہے، یہ ہوگا، یہ وقتی ہے، ٹل جائے گا. اسی طرح سمجھیے جو نعمت اللہ شاہ ولی نے پیشن گوئیاں کی ہیں، اس کا آخری شعر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، اپنے آپ کو خطاب کیا ہے کہ کہا نعمت چپ کر جاؤ، اللہ کے راز فاش نہ کرو. اور اگلی بات یہ کی کہ یہ جو کھولے ہیں میں نے اس لیے کھولے ہیں کہ مشکل حالات میں اہل ایمان کی امید کا سامان ہو جائے. یہ ذہن میں رکھیں. تو انہوں نے کیا چیز کچھ بیان کیا ہے، ان کے ان سارے اشعار کو سامنے رکھیں تو لگتا یہ ہے کہ ایک موقع پہ تو یہ پاکستان کا بھی بڑا حصہ ان کے قبضے میں چلا جائے گا. اٹک کا دریا اگر ان کے خون سے بہے گا تو اٹک تک جائیں گے تو ان کا خون وہاں پہ گرے گا نا. سمجھ آئی بات کی. اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان جب غالب آئیں گے تو شہر لاہور آزاد کرائیں گے. تو شہر لاہور کس کے قبضے میں ہوگا تو وہ آزاد کرائیں گے. یہ بھی ان کے شعروں میں ہے. اب زید احمد صاحب جب یہ شعر بیان کرے یہ والے گول، کیونکہ ان میں ذرا تھوڑی وہ دوسری تصویر سامنے آتی ہے، یہ بیان ہی نہیں ہوتے. لیکن یہ ہیں، انہی میں یہ باتیں بھی ہیں کہ جب یہ جنگ چھڑے گی تو جو مسلمانوں کے حکمران ہوں گے وہ بدترین لوگ ہوں گے، شرابی اور زانی لوگ ہوں گے، مسلمانوں کے دشمن لوگ ہوں گے. اس دوران جنگ تبدیلی آئے گی اور مسلمانوں کی قیادت نیک لوگوں کے ہاتھوں میں آئے گی اور پھر یہ سارا پانسا پلٹے گا. وہ آپ سمجھ لیجئے اب کیسے آئے گی. ہوں گے تو وہی، کیا پتہ وہ جنگ کر رہے ہوں یا وہ جیسے کرکٹ کا میچ فکس کرتے ہیں تو جنگ بھی فکس کی ہوئی ہو. تو جب وہ ریلا آئے گا تو یہ بھاگیں گے تو قیادت تو خالی ہو گئی نا. اب وہ لوگ آئیں گے جو اصلی ہوں گے. باقی مشینری تو یہاں پہ موجود ہے ہی نا، جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے، فوج بھی ہے. وہ ساری تو نہیں کوئی وہ ہو سکتا نا، وہ تو ڈرائیور ہٹ گیا، باقی گاڑی تو ادھر ہی موجود ہے، سب کچھ ہے. اور آپ کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے اور اب آپ کی اسٹریٹجیکل ڈیپتھ بھی ہے. اور نعمت اللہ شاہ ولی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو اصل اس کے آگے آ کے روک بنے گی، یہ بنیں گے افغان. اور افغانوں کی جو یلغار آئے گی اس سے زمین یوں کانپے گی جیسے مردہ، جو گنہگار مردے کی قبر کانپتی ہے. اور پھر ان کے ساتھ شامل ہوگا پنجاب کا جوان، اور یہ مل کر پھر پورے ہندوستان میں جو ہے نا وہ اسلام کا جھنڈا غالب کریں گے. یہ یعنی آخری کامیابی تو اپنی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور امید ہمیشہ قائم رکھیں. لیکن ہم اس کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں، یہ سب کچھ ہماری دہلیز پہ آ چکا ہے. ہم کئی غلط فہمیوں کا شکار ہیں، مغالطوں میں مبتلا ہیں اور ہمیں کھلونے دے کے بہلا دیا گیا ہے. اب ہمیں ہمت کرنی ہوگی، اٹھنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، زور لگانا پڑے گا، جدوجہد کرنی پڑے گی. یہ جنگ کسی اور نے نہیں، ابھی آپ نے ہی لڑنی ہے. ہتھیار اٹھا کے نہیں، ابلاغ کر کے لڑنی ہے، بات پہنچا کے لڑنی ہے، لوگوں کو ان حالات کے لیے تیار کر کے لڑنی ہے، خود اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. ہم نے وہ کام نہیں کرنا کہ جو لاکو خان کے موقع پہ مسلمانوں نے کیا کہ وہ سروں کے مینار بنے، اور اگر کوئی کمانڈر کہہ جاتا تھا کہ تم ادھر کھڑے رہو مسلمانوں، میں آ کے تمہاری گردن کاٹوں گا، وہ کھڑے رہتے تھے. کہ جو کچھ بھی ہو، کوئی مقابلہ ہو، کوئی آدمی لڑکے مرے تو اس کی کوئی ذہنی تیاری ہوگی تو تب یہ بات بنے گی.